جس طرح کہ آج کل یہ لوگ 3 طلاق والوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور ان کہتے ہیں بھائی چلو مٹھی ہماری گرم کرو، تمہاری 3 طلاقیں جو ہیں ایک ہو گئی ہیں، بلکہ حضرت عمر نے اس بندے کو پھینٹی لگائی۔ اللہ ہاتھ کے 3 طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی قرآن و حدیث دلیل ہے تو وہ ہمیں ارشاد فرما دیں۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیل موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، فرمایا الطلاق مرتان، سبحان اللہ، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، 2 مرتبہ آپ طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، اب آپ کے لیے دونوں میں آپشن ہے، یا تو بیوی کو رکھ لو، دوبارہ اس کو رکھ لو، یا چھوڑ دو اچھی طریقے کے ساتھ۔ دوبارہ رکھ سکتے ہیں اگر 1 یا 2 طلاقیں دیں، لیکن تیسری کی جب باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری مرتبہ طلاق دی، 2 کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس وقت تک وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ جو فا ہے نا، فا یہ تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے، یہ 3 کو بھی شامل ہے، گٹھی 3 کو بھی، ٹھیک ہے، اور علیحدہ علیحدہ 3 کو بھی شامل ہے۔ یہ تو ہوگی قرآن سے دلیل۔ اب اگر ہم حدیثوں کی طرف نظر کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک عورت کو طلاقیں دی، اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دی، اب اس نے آگے کسی اور سے نکاح کر لیا، اس نے بھی آگے طلاق دے دی۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے اب حلال ہوگی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حتی یذوق عسیلتہا کما ذاق الاول، یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر اس کا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی صحبت نہ کر لے، بستری نہ کر لے، جیسا کہ پہلے نے اس کے ذائقہ چکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 طلاقیں ایک گٹھی دے دی، اور یہ میں گٹھی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں، وہ محدث ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مسلم ہے، کامن ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ٹھیک ہے، بخاری میں موجود ہے، کچھ حصہ اس کا ابو داؤد میں موجود ہے، 3 طلاقیں گٹھی دے دی، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کو نافذ کر دیا، بھئی ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی۔ اللہ، کتنی؟ 1000 طلاقیں دے دی۔ تو آ کر کہتا ہے میں تو کھیل رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ اللہ، حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے ان کو سینے سے نہیں لگایا، جس طرح کہ آج کل یہ لوگ 3 طلاق والوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور ان کہتے ہیں بھائی چلو مٹھی ہماری گرم کرو، تمہاری 3 طلاقیں جو ہیں ایک ہو گئی ہیں، جاؤ زندگی گزارو، ٹھیک ہے، حرام کی زندگی بسر کرو، یہی مطلب بنتا ہے نا؟ یہی مطلب۔ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا، بلکہ حضرت عمر نے اس بندے کو پھینٹی لگائی، ہاتھوں سے پھینٹی نہیں لگائی، درے کے ساتھ پھینٹی لگائی۔ میں کہتا ہوں کہ اس درے کے ساتھ ان کو آج مار پڑی نا، تو میں کہتا ہوں یہ آئندہ کبھی بھی 3 کو 1 نہیں کہیں گے، 3 کو 3 کہیں گے۔ حضرت عمر نے درے کے ساتھ پھینٹی لگائی، اور پھینٹی لگانے کے ساتھ ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جاؤ زندگی گزارو، سبحان اللہ، سزا دے دی بس ختم، نہ، دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ اندازہ کریں کس لیول تک ہماری شریعت کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ ایک حدیث ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، بندے کو ڈر جانا چاہیے یار۔ سن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک خبر لائی گئی، خبر یہ تھی یا رسول اللہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی، جمیعاً کا لفظ موجود ہے، ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا 3 طلاقیں اس نے دے دی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ تعالی، کیا یہ بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہوں، ابھی تم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو مار نہ ڈال دوں، اس کا کام تمام نہ کر دوں۔ اس لیول تک جو ہے یہ موجود ہے، غصہ ہے رسول پاک علیہ السلام کو، وہ بندہ آگے سے اٹھ کر کہتا ہے میں مار نہ ڈالوں۔ بھائی 3 ہوتی ہے تبھی تو اتنا غصہ آیا نا، اگر 3 نہ ہوتی تو غصہ کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس حدیث یہ بالکل واضح حدیث ہے یار، یہ اس سے تو کوئی کسر اس میں رہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور جس پہ غصہ ہو جائے، آپ اندازہ کریں 3 ہوتی ہے تبھی تو غصہ ہوئے نا، تو لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ 3 ہوتی ہیں اور 1 ہوتی ہے، 3 کو 1 نہیں کہہ سکتے آپ۔